آج ہماری گفتگو ان مسائل پر ہوگی جن مسائل کا جاننا ہر روزے دار کے لیے بے پناہ ضروری ہے اور جن مسائل کی بنیاد پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے دار شخص کا روزے دار ہونا یاد ہوتے ہوئے کھانا کھانا، پانی پینا یا جماع میں مشغول ہونا، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے دار کا حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، سگار پینا، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی روزے دار پان کھائے، تمباکو کھائے یا پھر گل کرے تو ان وجوہ کی بنیاد پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے دار شخص نے منہ میں کوئی ایسی چیز رکھی جو چیز منہ میں گھل جاتی ہے، مثلاً شکر، مصری اور نمک، اور وہ چیز منہ میں گھلی، روزے دار اسے نگل گیا تو اس بنیاد پر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ چھپی رہ گئی، روزے دار نے اسے نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزے دار کے منہ میں دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے سے چھوٹی دبی رہ گئی، روزے دار نے اس چیز کو منہ کے باہر نکالا اور پھر نگل گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سلائی، کڑھائی اور چرخہ بھرنے والے بار بار ڈورے کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں۔ اگر ڈورے کی رنگت سے تھوک رنگین ہو گیا اور روزے دار نے اسے حلق کے نیچے اتار لیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار کے دانتوں سے خون نکلا، خون تھوک پر غالب آ گیا یا تھوک کے برابر ہو گیا، روزے دار نے اس تھوک کو نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر روزے دار کے منہ سے خون نکلا، تھوک پر غالب نہیں آیا، نہ ہی تھوک کے برابر ہوا بلکہ کم تھا، مگر اس کا ذائقہ نگلنے کے بعد حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار نے دانت اکھڑوایا، دانتوں سے خون نکلا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار نے ناک کے ذریعہ دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا پھر تیل چلا گیا تو ان ساری صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار شخص کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور اس کے باوجود کلی کرنے میں اس کے حلق سے پانی نیچے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھایا اور پانی دماغ کو چڑھ گیا تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار شخص کھڑا ہے اور کسی نے کوئی چیز اس کی طرف پھینکی، وہ چیز اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار شخص کھلی چھت پر سو رہا ہے، بارش ہوئی اور بارش کا پانی اس کے حلق کے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار شخص نے کسی دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لیا، منہ کے باہر نکالا اور پھر نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار نے آنسو نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو خیر، اور زیادہ ہے کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں کا پاخانہ کا مقام باہر نکل آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ پیخانہ کرنے کے بعد اس مقام کو اچھی طرح صاف کر لے، پانی کا کوئی بھی قطرہ اس میں باقی نہ رہے اور اس کے بعد کھڑے ہوں۔
اگر پیخانہ کا مقام باہر نکل آیا اور پیخانہ کرنے کے بعد دھونے کے بعد پانی کے قطرے اس مقام پر ہیں اور روزے دار یوں ہی کھڑا ہو گیا، پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ایسا شخص جس کو اس طرح کا مرض ہے کہ پیخانہ کا مقام اس کا باہر آ جاتا ہے، پیخانہ کرنے کے بعد جب وہ پانی لے تو پانی کے ایک ایک قطرے کو اچھی طرح صاف کر لے اور اس کے بعد کھڑے ہو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے تعلق سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین اکرام، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور خانہ ذہن میں محفوظ کر لیں۔ روزے دار نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا اس کے ہونٹوں کو چوما یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار کو روزے دار ہونا یاد ہے اور قصداً منہ بھر قے کرے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان صورتوں کو تمام حضرات اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔